وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسونہ کے بعد بخاری شریف کی ایک مقدس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اسی حدیث سے متعلق تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم پہلے ہمیں تو پھر آپ سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، حدیث مقدس کا ترجمہ یہ ہے: انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال پر ثواب کا مدار نیت ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، ہر آدمی کو ثواب اسی کے مطابق ملتا ہے جیسا کہ وہ نیت کرتا ہے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا او الی امرأۃ ينکحها فہجرتہ ما ہاجر الیہ. اگر اس نے ہجرت اللہ و رسول کے رضا کے لیے کی ہے تو اس کی یہ ہجرت اللہ و رسول کے رضا کے لیے ہوگی اور ہجرت کا اسے ثواب مل جائے گا. ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اور اگر آدمی نے ہجرت دنیا کے حصول کے لیے کیا ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لالچ میں کیا ہے تو اسے وہ چیز مل جائے گی، دنیا اسے حاصل ہو جائے گی، عورت سے اس کا نکاح ہو جائے گا، لیکن ہجرت کا جو ثواب ہے اس ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا. کیونکہ سارے اعمال پر ثواب کا مدار نیت ہے. نیت صحیح ہے تو اجر و ثواب ملے گا، نیت صحیح نہیں ہے تو اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا. یہ ترجمہ ہو گیا اس حدیث مقدس کا
جسے تلاوت کر کے میں نے اپنے اور آپ سب کو مشرف کیا، یہ مقدس حدیث ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی کتاب قرآن کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب ہے، انہوں نے اس کتاب بخاری شریف کو اسی حدیث سے آغاز اور شروع فرمایا ہے۔ شروع میں اس لیے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے آپ نے کہ حدیث رسول کا پڑھنے اور پڑھانے والے، یعنی شاگرد اور استاذ، قاری اور مقری، یعنی پڑھنے والا اور پڑھانے والا، دونوں اپنے نیت صحیح کر لے۔ نیت صحیح کرے گا پڑھنے والا اور پڑھانے والا، تو حدیث مقدس کے حاصل کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے، وہ اس لیے حدیث پڑھتا ہے کہ جلدی سے ہم فارغ ہو جائیں، دنیا کمانے لگیں، دنیا کمانے کی اسے توفیق مل جائے گی، لیکن حدیث مقدس کے پڑھنے اور پڑھانے کے ثواب سے وہ لوگ محروم ہو جائیں گے۔ یہ ترجمہ ہو گیا، اور کتاب کے شروع میں اس حدیث کے ذکر کرنے کا مقصد حاصل ہوا۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے اپنے امت کو نیت کی اصلاح کا حکم فرمایا ہے۔ نیت صحیح ہے تو جس عمل کو آپ کر رہے ہیں اس پر آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ نیت میں فساد ہے تو جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ عمل آپ کر لیں گے، لیکن اس عمل پر جو اجر و ثواب مرتب ہونا ہے، آپ اس اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ حدیث کب فرمائی، کیوں فرمائی، کس ماحول میں حدیث شریف اللہ کے نبی نے فرمایا، کس وجہ سے فرمایا، اس کے سمجھنے کو شان ورود کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے یہ حدیث کیوں ارشاد فرمائی، تو شان ورود کے تعلق سے شارحین حدیث نے، شارحین بخاری نے یہ ارشاد فرمایا ہے، قول مشہور کے روشنی میں ایک عورت تھی جن کا نام قیلہ تھا، اور ام قیس ان کا لقب تھا۔ یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والی خاتون تھیں۔ انہیں ایک ایسے صاحب نے نکاح کا پیغام دیا جو مکہ کے رہنے والے تھے۔ ہجرت فرض ہو چکی تھی، آقائے کائنات اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے۔ ہجرت کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، اللہ و رسول کی رضا کے لیے ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف چلے جانے کو شریعت میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ مکہ میں جب مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، کلمہ پڑھنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جانے لگا، حضرت بلال انگاروں پہ لٹائے جانے لگے، حضرت خبیب کو شہید کر دیا گیا، حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور یہ کام مشرک مکہ نے صرف اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یعنی ظلم و ستم یہاں تک بڑھ گئی۔ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں کانٹے بچھائے جانے لگے، مشرکین مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کرنے لگے۔ تو صحابہ نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت مرحمت فرما دیں تو ہم اپنے دین کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے حبشہ چلے جائیں، کیونکہ حبشہ کا جو شہنشاہ نجاشی ہے، عثمان نجاشی، بہت امانت دار ہے، بہت نیک سیرت ہے، وہ ہم مسلمانوں کو اپنے ملک میں امن دے دے گا، اور ہم وہاں امن و سکون کے ساتھ رہ کر اپنے اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور نے اجازت دے دی،
تو 82 مسلمان، کچھ مرد اور کچھ عورت، مکہ چھوڑ کر اللہ و رسول کی رضا کے لیے حبشہ ملک چلے گئے، جہاں کا شہنشاہ اسحمہ نجاشی تھا، جو کچھ دنوں کے بعد خود بھی اسلام قبول کر چکا تھا۔ اس ہجرت کو یعنی دارالحرب، دارالکفر سے ایمان کو بچا کر اللہ و رسول کی رضا کے لیے وطن چھوڑ کر یہ صحابہ حبشہ پہنچے۔ شریعت کے اصطلاح میں اس کو کہا گیا ہے، یہ ہجرت تھی دارالحرب سے دارالامان کے طرف، یعنی حبشہ میں پہنچنے کے بعد مسلمان بہت امن و سکون سے اپنے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ تو دارالحرب سے یہ دارالامان کی طرف ہجرت تھی۔ یہ ہجرت کی ایک قسم ہے۔ ہجرت کی دوسری قسم یہ ہے کہ جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تو اب مکہ میں مسلمانوں کا ٹھہرنا ناجائز و حرام قرار دے دیا گیا، اور مسلمان اللہ و رسول کی رضا کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف جانے لگے، یہاں تک کہ سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ دارالاسلام بن چکا تھا، مکہ دارالحرب ہو چکا تھا۔ اس ہجرت کو کہا جاتا ہے دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، یعنی اللہ و رسول کی رضا کے لیے دارالحرب کو چھوڑ دینا اور دارالاسلام کی طرف چلا جانا۔ نیت یہ ہو کہ تاکہ میں اللہ و رسول کی رضا حاصل کر لوں اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ و رسول کی عبادت سکون کے ساتھ میں کر سکوں۔ ہجرت جاری تھی۔ اسی درمیان میں ام قیس نام کی ایک بیوی تھیں جن کا نام قیلہ تھا۔ ان کو ایک ایسے صاحب نے نکاح کا پیغام بھیجا جو مکہ کے رہنے والے تھے، وہ مومنہ تھیں، اللہ و رسول سے سچی عقیدت و محبت رکھتی تھیں۔ حضرت قیلہ ام قیس نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ تم مکہ چھوڑ کر اور ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ جاؤ گے، اس وقت تک کہ میں تمہارے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کروں گی۔ شرط رکھا انہوں نے کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ، مدینہ پہنچنے کے بعد ہم تمہارے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیں گے۔ ان صاحب نے جو نکاح کا پیغام دیا تھا، اب وہ اسی ارادے سے مکہ سے نکلے کہ مدینہ پہنچ کر قیلہ ام قیس سے میں نکاح کر لوں گا۔ یہ وہاں پہنچے، ام قیس نے نکاح کا پیغام منظور کر لیا اور ان کا نکاح ام قیس سے ہو گیا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ فلاں صاحب اس نیت سے آئے ہیں ہجرت کر کے تاکہ میرا نکاح ام قیس سے ہو جائے، آقا نے جملہ ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال پر ثواب کا مدار نیت ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت اللہ و رسول کے لیے کی ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اسے ہجرت کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ و رسول کے لیے ہجرت کیا تو وہ ہجرت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس زمانے میں ہجرت فرض ہو چکا تھا، ہجرت ایک فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی انہوں نے اللہ و رسول کی رضا کے لیے کی ہے، اس لیے وہ اپنی اس ہجرت پر ثواب کے حقدار ہوں گے۔ لیکن جس نے ہجرت کیا دنیا کے لیے، یا جس نے ہجرت کیا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، اور دنیا کی چیز اسے مل جائے گی، اس عورت سے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن ہجرت کرنا جو ایک عبادت تھی،
جو اللہ و رسول کی رضا کے لیے تھی اس ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا، کیونکہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، نیت صحیح ہے تو ثواب کا حقدار ہوگا، نیت میں فساد پیدا ہوگا تو پھر ثواب اسے نہیں ملے گا، وہ کام اس کے لیے مباح اور جائز ہو جائے گا اگر وہ کام جائز ہے، جیسے حصول دنیا یا جیسے نکاح۔ اس حدیث پاک نے ہمیں اور آپ کو یہ ذہن دیا ہے کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اس عمل کے کرنے سے پہلے اپنے نیت کو صحیح کر لیں۔ نماز پڑھنا فرض ہے، آپ وضو کر کے گھر سے نکلے، نیت میں جتنی کثرت پیدا ہوگی ثواب اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ گھر سے اس نیت سے نکلے کہ مسجد میں جا کر تھوڑی دیر ہم، چونکہ مسجد کو خدا کا گھر کہا جاتا ہے، مسجد میں آنے والا خدا کا مہمان ہوتا ہے۔ آدمی جب کسی گھر میں جاتا ہے تو گھر کا جو میزبان ہوتا ہے آنے والے مہمان کی وہ عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ اللہ کے گھر میں ہم جا رہے ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، گھر میں اللہ کے فرشتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر ہم بیٹھ کر وہاں تسبیح پڑھیں گے، تکبیر پڑھیں گے، تہلیل پڑھیں گے، اپنے اور بچوں کے لیے دعا مانگیں گے اور بیٹھ کر ہم نماز کا انتظار کریں گے۔ ایک ہی نیت ہے اور ایک ہی عمل ہے، لیکن گھر سے آپ نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے، ایک اجر تو آپ کو اس کا مل گیا، قدم قدم پر نیکیاں لکھی جانے لگیں، قدم قدم پر گناہ مٹائے جانے لگے۔ مسجد میں جب آپ پہنچے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کی تسبیح و تہلیل و حمد بیان کی، دعا مانگی، آپ کے دعا پر فرشتے آمین کہنے کے لیے مسجد میں موجود تھے، دعا مانگنے کا بھی ثواب مل گیا، تسبیح پڑھنے کا بھی ثواب مل گیا، اللہ کی حمد کرنے کا بھی ثواب مل گیا، تہلیل کرنے کا ثواب مل گیا۔ اب آپ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی مسجد میں خدا کے گھر میں پہنچ کر اور وہ انتظار کرتا ہے جماعت کا، تو جتنی دیر وہ انتظار کرتا رہے گا جماعت کا، وہ پورا وقت اس کا ثواب ہی میں لکھا جاتا رہے گا۔ نیت ایک ہے، سفر ایک ہے، عمل ایک ہے، ایک ہی ثواب ملے گا، لیکن آپ نے نیت مختلف کر لی اور سارے اعمال صالح تھے، تو جتنی نیت میں عمل کا اختلاف کے ساتھ آپ نیت کرتے جائیں گے، آپ کے اجر و ثواب میں اتنی ہی زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ مکان انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، زندگی گزارنے کے لیے ہر آدمی کو مکان کی ضرورت ہے۔ آدمی مکان بناتا ہے اپنی زندگی کی ضرورت کے لیے، اپنے اور اپنے بال بچوں کی سہولت کے لیے۔ مکان آپ نے بنایا، ایک مباح کام کیا آپ نے جس کے شریعت نے اجازت دی تھی، اسی مکان میں آپ نے دروازے لگائے، آپ نے کھڑکیاں لگائیں، آپ نے جالیاں لگائیں۔ آپ کا مقصد یہ تھا اس سے صاف و شفاف ہوا آئے گی، دھوپ آئے گی، ہوا بھی انسان کے صحت کے لیے ضروری ہے، دھوپ کا آنا بھی انسان کے صحت کے لیے ضروری ہے، جراثیم مکان کے مر جائیں گے۔ یہ مباح تھا، کھڑکی اس نیت سے لگایا ہوا آئے گی، ایک مباح کام ہے۔ جالیاں اس نیت سے آپ نے لگایا ہوا آئے گی، ایک مباح اور جائز کام ہے۔ دھوپ آئے گی اس نیت سے آپ نے کیا، ایک مباح اور جائز کام تھا۔ لیکن اگر آپ کھڑکیاں نکالنے کے وقت، جھروکے بنانے کے وقت، دروازہ کھولنے یا بنانے کے لیے آپ یہ نیت کر لیتے کہ اسی کھڑکی سے ہم اذان کی آواز سنیں گے اور ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ نماز کئے بجے کہاں ہونے والی ہے، اب یہی کھڑکی کھولنا، یہی جھروکے بنانا اب آپ کا عبادت بن گیا۔ اب یہ آپ کے لیے صرف مباح کام نہیں رہا، نیت بدل گئی تو حکم بدل گیا۔
نیت آپ نے یہ کیا کہ اذان کی آواز آئے، کھڑکی کھولنا بھی عبادت، جھروکے بنانا بھی عبادت، اور اسی عبادت کی طفیل میں آپ کو صاف و شفاف ہوا بھی مل رہی ہے اور دھوپ بھی آپ کے مکان میں آ رہی ہے، آپ کی دنیا کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، اور اس مباح کام پر آپ کو اجر و ثواب بھی مل رہا ہے۔ کھانا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اسی پر آپ کی زندگی کی بقا ہے۔ تو کھانا انسان کی حیات کے بقا کا سبب ہے، کھانا ضروری ہے، لیکن اسی کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اسی کھانے سے پہلے آپ یہ نیت کر لیں کہ کھانا اس لیے کھاتے ہیں تاکہ جسم میں قوت پیدا ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مجھے طاقت ملے۔ اسی کھانا میں بسم اللہ بھی پڑھ لیا، آپ نے نیت کر لی کہ تاکہ میرے جسم میں قوت پیدا ہو اور ہم اللہ کی عبادت بہتر طریقے پہ کر سکیں۔ چھوٹے چھوٹے لقمے کھا رہے ہیں آپ، 3 انگلیوں سے کھا رہے ہیں آپ، جو سنت طریقہ ہے۔ کھانے کے بعد آپ دعائے کھانا پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی وجعلنی من المسلمین، یا کم از کم الحمدللہ پڑھ لیا آپ نے۔ کھانا آپ کے حیات کی بقا کے لیے ضروری تھا، لیکن جب آپ نے اسی کھانے میں بسم اللہ پڑھ لیا، نبی کے سنت کی پیروی کر لی، طریقے سنت پر آپ نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کر دی، دعا بھی کر لیا آپ نے۔ کھانا ایک مباح اور جائز عمل تھا، لیکن وہی کھانا آپ کے لیے بہت سارے اجر و ثواب کا سبب بن گیا، نیت کے بدل جانے کی وجہ سے۔ اس لیے دوستو، کوئی بھی کام کرو اخلاص کے ساتھ، اللہ و رسول کی رضا کی نیت کر لو، تو تمہارا وہی عمل بجائے عادت ہونے کی عبادت بن جائے گا۔ سونا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے تمہارے نیند کو باعث آرام بنایا ہے۔ صبح سے شام تک آپ محنت کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، آپ محنت کرتے کرتے آپ کا بدن چور ہو جاتا ہے، لیکن رات میں آپ جب آرام کر لیتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو پھر آپ تازہ دم ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا کوئی تھکاوٹ ہی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے نیند انسان کے لیے ضروری ہے، نیند انسان کے لیے باعث آرام ہے، مگر یہی سونے کے لیے آپ سونے سے پہلے وضو کر لیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، سونے سے پہلے 4 قل کی تلاوت کر لیں، ایک بار الحمد شریف پڑھ لیں۔ اگر آپ کے والدین کا وصال ہو چکا ہے تو ان کے مغفرت کی دعا کر لیں۔ دن میں آپ نے اگر کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو گیا ہے تو آخری وقت سمجھ کر اس سے توبہ کر لیں، کیونکہ نیند بھی موت سے مشابہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ موت میں روح حیوانی نکل جاتی ہے، اور جب آدمی سوتا ہے تو روح سیلانی نکل جاتی ہے۔ سونے سے پہلے وضو کر لیا، سونے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، سونے سے پہلے 4 قل کی تلاوت کر لی، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا۔ آیت الکرسی پڑھ لینے کے بعد، 4 قل پڑھنے کے بعد آپ کو دنیوی منفعت حاصل ہو جائے گی۔ اگر اللہ نے آپ کی موت اس رات میں مقدر کر دی ہے تو شیطان آپ کے ایمان کو چھین نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی برکت کی بنیاد پر فرشتوں کو معمور کر دیتا ہے جو اس سونے والے کی جان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ سونا بھی حاصل ہو گیا، اور چونکہ داہنے پہلو پہ سونا، قبلہ رخ سونا، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ سونے میں آپ نے نبی کے اتباع اور پیروی کی نیت کر لی، وہی سونا آپ کے لیے عبادت بن گیا۔ اس لیے کوئی بھی عمل جو آپ مباح کرتے ہیں اس سے پہلے اللہ و رسول کی رضا کا آپ
نیت کر لیں، وہ عمل اگرچہ مباح ہے مگر نیت جب خیر ہو جائے گی تو اللہ اس نیت خیر پر آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو ہر عمل خیر پر نیت صالح کی توفیق عطا فرمائے۔